موسیقی علماء اسلام میں شروع سے ہی ایک متنازع مسئلہ رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء و بزرگوں نے اس کے حق میں اس کے خلاف انتہائی سخت موقف اختیار کیے ہیں۔ بعض علماء اسے حرام قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص موسیقی سے متاثر نہیں ہوتا تو وہ فاسد المزاج ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ مخالفین اور موافقین میں مناظرے بھی ہوئے، لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ صوفیاء اکرام نے، بالخصوص جنہوں نے بر صغیر کو اپنا وطن بنایا یا جن کا یہاں ظہور ہوا، موسیقی کی نہ صرف مخالفت سے گریز کیا بلکہ اس کی عملی سرپرستی بھی کی ہے، اور دوسروں تک رسائی کا ایک مؤثر ذریعہ تصور کیا کرتے تھے۔ سندھی زبان کے ادیب اور دانشور ممتاز مرزا کہتے ہیں، موسیقی ممکن ہے ہمارے ہاں ممنوع ہو، لیکن موسیقی ایک اتنا مؤثر ذریعہ ہے کہ آپ اپنی بات ایک دوسرے آدمی تک پہنچانے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں شاہ لطیف، سچر سرمت، یہ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے عطار، رومی، کبیر، دادو دیال، ان کے کلام کو اپنے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کے سامنے پڑھا ہے اور موسیقی کے حوالے سے ان کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے نزدیک تو روحانی تسکین موسیقی کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی۔ ممتاز ادیب علی احمد بروہی، شاہ صاحب کہتے تھے میرے دل کے اندر ایک بوٹا ہے، ایک پلانٹ ہے جس کو موسیقی نہ ہو تو وہ خشک ہو جاتا ہے۔ سچل سرمست نہ صرف موسیقی بلکہ رقص کے بھی دل دادا تھے۔ علی احمد بروہی، سچل کے تو آج تک ہی، ابھی تک بھی جو لوگ سچل کے یا اور فقیروں کے جو صوفی ہیں، ان کا ہے ہی پہچانی یہی ہے کہ وہ ایک تارا ہاتھ میں ہوتا ہے، ناچتے ہیں، لیکن ان کا ناچنا وہ جسمانی ایگزیبیشن جیسے عورتوں کا اور سماؤ نہیں ہے، ان کا خاص ایک اسٹائل ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، اور ان کا ایک قسم کا ادائی کے ساتھ وہ ہے، وہ گریسفل ہے، وہ جو آپ ان کا دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ موسیقی کی سرپرستی خواجگان چشت نے جس طرح کی، اس کی مثال مشکل سے ہی ملے گی، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی سرپرستی میں بر صغیر کی موسیقی کو بے پناہ فروغ حاصل ہوا۔ نئے نئے ساز ایجاد ہوئے، نئے راگ اور راگنیاں بنائی گئیں، اور موسیقی جو شاہی درباروں اور عمرہ کے عشرت قدوں کی زینت یا مندروں کی داسی بنی ہوئی تھی، عوام کے جذبات و احساسات کے اظہار کا ذریعہ بھی بن گئی۔ ان بزرگوں کی سرپرستی میں موسیقی کو نہ صرف ایک فن کے طور پر فروغ حاصل ہوا بلکہ وہ ان کے عقائد اور نظریات کی تبلیغ و ترویج کا بھی ایک ذریعہ ثابت ہوئی۔ پروفیسر سلطان الطاف، جو چشتیہ طریقہ والے ہیں، انہوں نے یہاں خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں انہوں نے دیکھا کہ یہاں کا معاشرہ جو ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ اگر ہم ذرا سوز و ساز کو سامنے رکھ لیں تو پھر لوگوں کی توجہ ذرا زیادہ ہو جائے گی، اور لوگوں کو توجہ دلا کر ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم غور سے دیکھیں چشتیہ صوفیاء کے کاموں کو تو ان کے ہاں جو محفل سماع ہے اس کے بڑے آداب ہیں، اور اس کے اثرات یہ ہوئے کہ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو بڑے صوفی آئے ہیں ہمارے پاکستان و ہند میں، جن ناموری کے ساتھ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے بڑا کام کیا، وہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک نشست میں بلا مبالغہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ کر اٹھتے تھے۔ صوفیہ کے کلام میں سے اکثر مختلف راگ راگنیوں میں لکھے گئے ہیں جن میں ان زبانوں کے مزاج کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے جن میں وہ لکھے گئے۔ پنجاب کے ممتاز ناول نگار فخر زمان، ہیر میں مختلف جو رائمز اینڈ میٹر استعمال کیے گئے ہیں وہ بالکل خاص پنجابی کے حوالے سے کیے گئے ہیں، اور ان کو گانے کے لیے بھی ایک خاص طریقہ کار ہے کہ جو دوسری گائکی میں نہیں ہے۔ ہیر اگر آپ ہیر گائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی ہیر گا رہا ہے، تو اس میں بعض اوقات ایسے ٹکڑے بھی آتے ہیں کہ جن کو آپ گائکی کے جو مختلف طریقے ہیں ان کے مطابق آپ گا بھی سکتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی نسرین بھٹی کو پاکستان کے صوفی شعراء اور لوک موسیقی میں گہری دلچسپی ہے۔ وہ موسیقی کے فروغ میں ان بزرگان دین کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں،
موسیقی بنیاد اس لیے بنتی کہ انہوں نے راگوں میں جو شاعری کی ہے مختلف راگوں میں. شاہ حسین کو موسیقی کی دسترس تھی بہت. بابا فرید کو، خواجہ فرید کو، بابا بلے شاہ تو رقص بھی کرتے تھے. اس کے بعد سما کی محفلیں، قوالی وغیرہ جو آئی ہے وہ بھی ایک گانے کی ایک صنف بنی ہے. پھر یہ دھمال اور جلی ایک چیز ہوتی جس میں سر کے بال کھول کے وہ رقص کرتے ہیں، یہاں تک کہ رقص فنا تک یہ لوگ گئے. تو رقص اور موسیقی دونوں ان کے تعلیمات کا حصہ تھی. لیکن کیا صوفیہ نے اپنا کلام کسی خاص راگ میں باندھا ہے یا گلوکاروں کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے؟ نسرین بھٹی. یہ شاہ حسین اور بلے شاہ ان کی تمام جو شاعری ہے وہ کسی نہ کسی راگ میں ہے. بلکہ شاہ بھٹائی، عبداللطیف بھٹائی کی بھی شاعری اور سندھ کے بھی شاعروں کی جو ہے وہ مختلف راگوں میں. بات یہ ہے کہ جن راگوں میں انہوں نے باندھا تھا اب وہ راگ رائج بھی نہیں ہیں. وہ پیور کلاسیکل راگ تھے اور وہ اس طرح گائے جاتے تھے کہ اس سے ہٹ کر اگر کوئی گایا جائے تو وہ غلط ہو جاتا تھا. اب بیچ میں اتنا گیپ ہے درمیان میں کہ سینہ بسینہ جو چلا آ رہا تھا، ان کے سلسلے گانے، ان کے جو مریدین تھے ان کی کافیاں اسی طرح گاتے تھے، ان کا کلام گاتے تھے، اب وہ تو رہے نہیں ہیں. اب جو ان کا کلام ہم تک یہ تحریری صورت میں پہنچا ہے اس کو ہم اس پوئٹری کو جب ہم کمپوز کرتے ہیں تو اپنے طریقے سے. ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کے بیشتر صوفی شعراء نے کافی اور بیت کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ نسرین بھٹی. اصل میں یہ قلبی واردات ہوتی تھی جس کے لیے کسی فارم کی اصل میں ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی. جیسے جیسے آپ کی واردات تھی ویسے ویسے فارمیٹ بنتا گیا، حیت ویسے بنتی گئی اس کی. لیکن ہے یہ بعد میں کافی کا جو کانٹینٹ ہے، جو موضوع ہے، وہ تو اس کا اپنا ہے، لیکن اس کی حیت جو ہے وہ بعض اوقات غزل ہی کی بنتی. رائج الوقت شاعری جو تھی مثنوی کی تھی ان دنوں، قصیدہ تھا، غزل تھی یا ربائی تھی. بیت سندھ میں بیت بنتی تھی. تو انہی میں یہ سانچے تو یہی ہیں، لیکن اس کا جو موضوعات ہیں وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ریلیشن ہے، ایک اس سے ملنے کی تانگ ہے. جو اس سے ملنا صوفیوں کے نزدیک کسی انسان سے ملنا ہوتا ہے، کیونکہ انسان اللہ جو ہے، جو رب ہے، وہ انسانوں کے ہی دلوں میں بستا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مندر ٹا دے مسجد ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندیاں دا دل نہ ٹائیں، رب دلاں وچ رہندا. ہر ممکن کوشش کی اور اس مقصد کی خاطر اگر انہیں مروجہ اصولوں سے انحراف بھی کرنا پڑا تو انہوں نے اس سے دریغ نہیں کیا. ممتاز مرزا. شاہ لطیف میرے نقطۂ نظر سے حضرت امیر خسرو کے بعد اس پورے خطے میں، سب کانٹیننٹ میں، پہلے وہ جید موسیقی کے عالم تھے جنہوں نے ہندوستانی موسیقی سے بغاوت کی، اور انہوں نے سندھ میں جو رائج موسیقی تھی، لوک موسیقی تھی، اس کو قبول کیا اور اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا. پروفیسر کرار حسین صوفیانہ موسیقی اور رقص میں عقیدت مندوں کے انہماک اور وارفتگی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ یہاں مزار پہ چلو اور پھر دھمال کھیلنا دیکھو. اللہ نے یہ ایک سفید پوشی کی غیرت ہے اور رکاوٹ ہے کہ جو روکتی، ورنہ میرا خدا جانتا ہے کہ کتنی میر طبیعت چاہتی ہے کہ بالکل آزاد ہو کے اور باولے بن کے اور ان کے ساتھ ناچا جائے اور کودا جائے. اب آپ مولانا روم کو دیکھیں. اب وہ صورت بس یہی ہے کہ ایک سوشل اس کا خیال آ جاتا ہے، ورنہ مولانا روم کے ساتھ ناچتے ہوئے کون جنت میں جانا پسند نہیں کرے گا. صوبہ سرحد میں آج بھی صوفی شعراء کا کلام بڑے خشوع و خضوع سے گایا جاتا ہے اور دیہی علاقوں میں بھی اس کی محفلیں لگتی ہیں اور لوگ بڑی عقیدت و احترام سے ان محفلوں میں شریک ہوتے ہیں. سلطان محمد صابر. کسی جمعرات کو، ایسی رات کو یہ کبھی کبھار یہ دیہاتی علاقوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس کو بنڈار کہتے ہیں. اس بنڈار میں ٹھین وغیرہ یا یہ جو گڑے ہیں، مٹکے، یہ بجاتے ہیں. تصوف کے جو اشعار ہوتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں، اگر فارسی کے اشعار ہوتے ہیں تو مولانا روم کے اشعار ہوتے ہیں، یا مثلاً شیخ سعدی شیرازی کے اشعار ہوتے ہیں. تو اس طرح اگر پشتو کے ہوتے ہیں تو زیادہ تر رحمان بابا کے اشعار ہوتے ہیں. تو وہ تو گاتے ہیں کیونکہ اس میں پیغام محبت ہے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ طریقت کی طرف سے مائل ہے. یعنی یہ ہے کہ رویات جو ہے وہ مذہب کی طرف، اخلاق کی طرف،
اس طرف مائل کر دیتے ہیں، نہ کہ نفسانی خواہشات کی طرف، انسان کے جذبات کو ابھارتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے لوگ پسند بھی کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی گھر کے اندر ہو تب بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہوتی۔ یہ تھے صوبہ سرحد کے ممتاز صحافی سلطان محمد صابر۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے، لیکن چلتے چلتے شاہ حسین کی ایک کافی پٹھانی خان کی آواز میں، جس میں انہوں نے اپنے دلی جذبات کا انتہائی دلدوز انداز میں اظہار کیا۔